اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منهم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین وما كان ربک لیہلک القری بظلم واہلها مصلحون۔ محترم سامعین کرام، یہ سورہ ہود ہے، سورہ ہود سورہ نمبر 11، اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 116 اور آیت نمبر 117 یہ دو آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ یہ جو دونوں آیات ہے، ان دونوں آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ والوں کو بھی، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے سامنے قوموں کے ترقی اور اس کی پستی، قوموں کے عروج اور زوال، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے اوپر عذاب بھیجتا ہے، اس کا قانون اور ضابطہ بیان فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے اندر ایک نبی کو بھیجتا ہے تو وہ نبی اس قوم کے اندر آ کر کے اصلاح کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو شرک و بت پرستی اور دوسرے برائیوں سے روک کر اللہ کی توحید کی طرف قائم کرتے ہیں، نیکیوں کی طرف بلاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ نبیوں کے دعوت پر ایمان لاتے ہیں اور وہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے کفر و شرک اور شرکشی کے اوپر ڈٹے ہوئے رہتے ہیں، اپنے گناہوں کے اوپر اصرار کیے ہوئے رہتے ہیں، نبی کا انکار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، اور ان کا ایک گروپ بن جاتا ہے۔ اور جب ان کے اندر کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہوتا ہے، ایمان کو ایکسپٹ کرنے کی صلاحیت جب اس کے اندر نہیں ہوتی ہے ان لوگوں کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب بھیج کر کے ایسی قوم کو مکمل نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اب وہ لوگ جو نبیوں کے اوپر ایمان لائے ہیں، ان کا ایک چھوٹا گروپ ہوتا ہے، جب ان کی نسل بڑھتی ہے اور جب نبیوں کے گزر جانے کے بعد کئی سال گزر جاتے ہیں تو ان کے اندر بھی برائی آنے لگتی ہے۔ اب جب ان کے اندر برائی آنے لگی تو ضروری ہے کہ اس قوم کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں جو لوگوں کو برائیوں سے روکیں، جو برائی اس سماج و معاشرے کے اندر سر اٹھا رہی ہو، پنپ رہی ہو، اس کا سر توڑ کر کے اس کو بالکل ختم کرے۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو قوم و معاشرہ امن و سکون میں رہتا ہے اور ہمیشہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ لیکن جب یہ اہل خیر لوگ جو اس کے اندر ہونے چاہیے نہیں ہوتے ہیں، یا ہوتے بھی ہیں تو وہ برائیوں سے غفلت برتتے ہیں، خود اپنی نیکی میں مشغول رہتے ہیں، لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکتے ہیں، سماج و معاشرے کے برائیوں کے اوپر انگلی نہیں رکھتے ہیں، ان کو نہیں بتلاتے ہیں، جب ان کی آواز کمزور ہو جاتی ہے، جب وہاں کے لوگ اور اس سماج و معاشرے کے اندر برائی عام ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کا دورہ ہوتا ہے، وہاں کے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں اپنے زندگیوں کے عیش موج میں جب مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس قوم پر بھی آ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ تھوڑے لوگ جو برائی سے غفلت نہیں برت رہے ہیں، جتنی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اتنا سماج و معاشرے کے اندر نیکیوں کا حکم دے رہے ہیں، برائیوں سے روک رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر یا تو عذاب بھیجتا ہی نہیں، یا اگر اس قوم کو تباہ و برباد کرنا چاہیں تو یہ جو اہل خیر ہوتے ہیں، یہ جو عقل و بصیرت والے ہوتے ہیں، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہوتے ہیں، شیطان کے راستے سے روکنے والے ہوتے ہیں، ان کے بچنے کی کوئی نہ کوئی راہ اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کو یہاں پر آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا کہ فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منهم، یعنی جو پچھلی قوم کے لوگ تم لوگوں سے پہلے گزرے ہیں، جن کو ہم نے بچا لیا، ان میں سے اہل خیر اور عقل و بصیرت والے کیوں نہیں ہوئے جو زمین میں لوگوں کو فساد پھیلانے سے روکتے، برائی کرنے سے روکتے، نیکی کا حکم دیتے؟ لیکن ایسے لوگ بہت تھوڑے رہ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل حق ہمیشہ تھوڑے ہی رہیں گے، ان کی تعداد ہمیشہ کم ہی رہے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ بہت تھوڑے رہ گئے، اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور جو لوگ ظالم تھے، جو لوگ نافرمان تھے، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے خلاف کرنے والے تھے، ایسے لوگ دنیاوی مال و اسباب کے پیچھے پڑ گئے، دنیاوی آرائش اور آسائش کے پیچھے پڑ گئے، دنیاوی آرام اور سکون کے پیچھے پڑ گئے، اور مجرم بن کر کے زندگی گزارتے رہے۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شایان شان نہیں ہے کہ اگر کسی بستی کے اندر، کسی قوم کے اندر اہل خیر ہوں، عقل و بصیرت والے ہوں، لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والے ہوں، لوگوں کو برائی سے روکنے والے ہوں، سماج و معاشرے کی اصلاح کرنے والے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان نشان نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کی موجودگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بستی کے اوپر عذاب بھیجے۔ دونوں آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اگر اپنی قوم کو، اگر اپنے سماج و معاشرے کو، اگر اپنے ہیومینٹی کو بچانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خود فرما برداری، نہ صرف یہ کرنا ہے کہ خود اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، بلکہ لوگوں کو بھی نیکی کی طرف لانا ہے۔ اگر ہمارے سماج و معاشرے کے اندر برائی پنپ رہی ہو، اس برائی کو روکنے کے بارے میں خوب غور و فکر کرنا ہے۔ اگر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر شرک و بت پرستی کی طرف جا رہے ہوں، ان کو ان کے بارے میں بتلانا ہے۔ اگر لوگ اخلاقی، سماجی، معاشرتی برائی میں مبتلا ہو تو ان کو روکنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اے امت مسلمہ کے لوگوں، تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جن کا کام بس یہی ہو کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت کو تعلیم دیتے ہوئے کہا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ اے میری امت کے لوگوں، تم میں سے کسی کو اگر کوئی برائی دیکھے تو فوراً اس کو روکنا ہے، اور روکنے کی اگر طاقت ہاتھ سے ہے تو روکنا ہے۔ ایک بات غور و فکر کیجئے گا اور بہت گہرائی سے سوچنے کی ہے کہ نیکی کا حکم تو سبھی دیتے ہیں، لیکن برائی سے روکنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ سامنے والا ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ایک بہت ہی ٹریجڈی ہے انسانوں کے اندر۔ سامنے والے کی برائی بالکل واضح ہے، لیکن لوگ نہیں بولتے ہیں کہ کہیں فلاں صاحب ناراض نہیں جائے۔ حالانکہ اگر سلیقے سے بولا جائے ان کو تو وہ ناراض نہیں ہوں گے، لیکن ایک مداہنت ہوتی ہے دل کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ تم میں سے کوئی اگر برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اگر طاقت ہے تو اس کو روکے۔ فمن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے زبان سے ضرور روکنا چاہیے، زبان سے ضرور روکنا چاہیے، کیونکہ ہمارا جو ایمان ہے، جس کے لیے ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے وقت کو قربان کر کے، اپنی نیند کو قربان کر کے، اپنے آرام و آشائش کو قربان کر کے جو ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، کہ ایمان کے لیے کرتے ہیں نا، کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے۔ تو اگر ایمان کو محفوظ رکھنا ہے، اگر ایمان کو ڈیمیج نہیں کرنا ہے، اگر ایمان کو کمزور نہیں کرنا ہے، تو کم سے کم زبان سے تو ضرور روکنا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آپشن دیا کہ اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہ ہو تو دل میں ضرور برا جاننا ہے۔ اب دل میں برا جاننے کا مطلب کیا ہے؟ دل کے اندر جو بات ہوگی اگر وہ چہرے پر نہیں آئی تو پھر یہ ایمان نہیں ہے۔ دل کے اندر جو بات آتی ہے وہ چہرے پر بھی آنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھتے تو چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار آ جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ چیزیں بہت گہرائی سے اور بہت ہی باریکی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایمان کی حفاظت مقصود ہے تو، اگر ایمان کی حفاظت مقصود نہیں ہے، جو چاہے انسان کرے، جس طرح سے چاہے کرے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ایمان کو بچانا مقصد ہے تو اگر ہم کسی برائی کو دل سے برا جانیں گے تو اس کے آثار ہمارے چہرے پر بھی آئیں گے، ہمارے ہاتھ اور پیر پر بھی آئیں گے۔ ایک آدمی نماز میں کھڑا تھا اور کھڑے ہو کر کے وہ اپنے داڑھی کو ایسے یہ کر رہا ہے۔ سعید ابن المسیب رحمہ اللہ نے اس کو دیکھا اور کہا کہ اگر اس کے دل کے اندر خشوع خضوع ہوتا تو اس کے اعضاء اور جوارے اور اس کے جسم کے حصے پر بھی خشوع خضوع ہوتا۔ تو دل کے اندر جو بات ہوتی ہے وہ چہرے اور انسان کے ایکٹیویٹی سے عیا ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی برائی دیکھے تو دل میں ضرور برا جانے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، مضبوط درجہ نہیں، بہت کمزور درجہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دل میں بھی برا نہیں جانے تو پھر دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے
خوب غور سے سننے کی ضرورت ہے. مسند احمد ابن حنبل جامع ترمذی کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اے میری امت کے لوگوں, یا تو تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو گے, یا تو تم لوگوں کو برائی سے روکو گے, یا اگر یہ کام نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا, اور تم رب العالمین سے دعا کرو گے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج و معاشرہ پرامن ہو, پرسکون ہو, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج و معاشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراضگی سے بچا رہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج و معاشرہ ہر طرح کے خوف سے بے امن ہو جائے, تو ہم کو نہ صرف یہ کہ خود نماز پڑھنی ہے, نہ صرف یہ کہ خود برائیوں سے رکنا ہے, نہ صرف یہ کہ خود نیکی کرنی ہے, بلکہ سماج و معاشرے میں جو ہمارے احباب ہیں, جو ہمارے لوگ ہیں, ان کو اللہ کا حکم بھی پہنچانا ہے, ان کو نیکی کا حکم بھی دینا ہے, اور اگر ان کے اندر کوئی برائی, کوئی کمی, کوئی نقص, کوئی تقصیر نظر آتی ہے تو اس کو بھی دیکھنا ہے. اگر ہم یہ نہیں دیکھیں گے, اور بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں یہ سب چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں, وہی وجہ ہے کہ آج ہمارے سماج و معاشرے کے اوپر آئے دن لوگ انگلیاں اٹھاتے رہتے ہیں, آئے دن ہم کو نشانہ بناتے رہتے ہیں, آئے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی عذاب آفت کی شکل میں ہمارے اوپر آتا رہتا ہے. جیسا حکمراں ہو ویسا حکمراں ہمارے اوپر مسلط ہو جا رہا ہے, جس طرح سے چاہ رہا ہے, جو چاہ رہا ہے ہمارے ساتھ کر لے رہا ہے. اس کی وجہ بس یہی ہے کہ ہم لوگوں نے دنیا کو اولیت دی ہے, دنیا کو ترجیح دیا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو سیکنڈری درجہ دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیات کے اندر یہی بات بتلائی ہے کہ اگر سماج و معاشرے کے لوگ حق پرست رہیں, حق کا لوگوں کو حکم دے اور برائی سے لوگوں کو روکے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی شوق نہیں کہ اس قوم کے اوپر عذاب بھیجے, کوئی شوق نہیں کہ ان کو ذلیل کرے, کوئی شوق نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان کو رسوا کرے. لیکن اگر لوگ ایسا نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عذاب بھیجے گا, ضرور ذلیل کرے گا, ضرور رسوا کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.